بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول ہے تقدس، جس کے دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے صدف ریحان گیلانی نے۔ اگر ناول آپ کو پسند آئے تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام اقساط، تمام کہانیاں، تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ شکریہ۔ ناشتے کی ٹیبل ہو یا پھر شام کی چائے، دن ہو یا رات، صبح شام شام ڈاکٹر کی تجویز کردہ نسخے کی طرح، جیسے یہی ایک موضوع در زبان ہو کر رہ گیا تھا، اور جس تواتر سے یہ تذکرہ ہو رہا تھا، مجھے تو لگنے لگا تھا کہ کسی پل گھر کی دیواریں بھی محترم زیغام عبید موسوی کے حق میں نعرہ بازی نہ شروع کر دیں۔ اگر امی اپنی ضد پر اڑ گئی تھیں تو اس نے بھی پرامن احتجاج کے ٹھان لی تھی کسی سے بات نہ کرنا، اور پھر بھی بہت کچھ کہہ جانا، جانے کہاں سے سیکھ لیا تھا۔ اب بھی بنا ناشتے کے ہی زرنش کے روکنے پر وہ مجھے آج کچھ جلدی ہے بھابھی کہتا تیزی سے نکلتا چلا گیا تھا۔ امی کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ انداز دیکھا آپ نے اس لڑکے کا؟ زرنش کے بات کا جواب دے دیا اس نے، اور جب میں نے کہا ناشتہ کر کے جاؤ تو ہونٹ سل گئے۔ یہ وقت رہ گئی ہے اب میری، کتنے دن ہو گئے مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی اس نے۔ ایسا عشق کا بھوت سوار ہوا ہے سر پر، ماں کا ادب احترام ہی بھول گیا۔ اللہ جانے کیا جادو کیا ہے اس پچھل پیری نے اس پر، ایسا کیا گھول کر پلایا ہے اسے کہ اس کی سدھ بودھ ہی ماری گئی ہے۔ ایک دن تو امی کا پیمانہ صبر لبریز ہی جھلک ہی گیا، ابو کے سامنے پھٹ ہی پڑیں۔ پلیز امی، پچھل پیری تو نہ کہیں اسے، اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے وہ۔ سلائس کترتی شازماں جھٹ سے بنا سوچے سمجھے حمایت میں بول اٹھی۔ تم نے کہاں دیکھا اسے؟ ان کی توپوں کا رخ اس کی جانب ہوا۔ وہ تو بیچاری کہہ کر پچھتائی منمنا کر رہ گئی۔ وہ بھائی نے تصویر دکھائی تھی ان کی، بہت پیاری تصویر اس نے دکھائی اور تم نے دیکھ لی۔ ارے پھاڑ کر کیوں نہ پھینکی اس کے منہ پر؟ میں کیسے پھاڑتی؟ وہ تو بھائی کے سیل فون میں تھی۔ شازماں کی معصومیت سے دی گئی وضاحت پر مجھے بے اختیار ہنسی آئی تھی، مگر امی کے ڈر سے بمشکل گلا گھونٹا۔ وہ ابو سے مخاطب تھیں۔ سن لیا تو اب نوبت یہاں تک آن پہنچی۔ میں جواب اب تک یہی سمجھے ہوئے ہوں کہ اس نے لڑکی کو کہیں دیکھا ہے، لیکن وہ تو اس چڑیل کو جیب میں رکھے پھر رہا ہے۔ حد ہو گئی۔ ویسے اس روز کتنا معصوم بنا کہہ رہا تھا کہ میں نامحرم لڑکیوں کی تصویریں کیوں اپنے پاس رکھوں، میں تو بہت شریف لڑکا ہوں، یہ تو گناہ ہوگا۔ اور میں پوچھتی ہوں اب کہاں گئی ساری شرافت؟ کیا اب گناہ نہیں ہو رہا اسے، یا پھر اس لڑکی سے کوئی رشتہ بنا بیٹھا ہے؟ ہائے میرے اللہ! عبید، میں کہتی ہوں جلدی سے پتہ لگوائیں اس لڑکے کا، یہ تو گیا ہاتھ سے۔ وہ ہاتھ مل رہی تھی۔ شازماں کی زبان پر ایک بار پھر کھجلی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی ان کی کولیگ ہے امی، اور وہ پک کسی میٹنگ کی تھی، اور اس لڑکی کو تو کسی بات کی خبر بھی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کتنے دن سے ایک گھر میں جنگ و جدل کا سما بنا ہوا ہے۔ یہ سب تو بھائی کی یک طرفہ بس، اور یہ ساری بکواس تم سے زیغم نے کی ہوگی۔ غضب خدا کا! اسے بہن سے اس قسم کی باتیں کرتے ذرا شرم نہ آئی؟ ان کا جلال کچھ اور بڑھا تھا۔ نہیں امی، یہ ساری باتیں بھائی نے صرف مجھ سے نہیں بلکہ شازماں کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو یکدم ہی زرنش کے اٹھنے والی کھانسی سے بریک لگی تھی۔ میں نے لپک کر پانی کا گلاس اسے پیش کیا۔ ہلکی سی کھانسی نہیں، پل میں اس کی رنگت گلابی کر ڈالی تھی۔ ابو کہہ رہے تھے، اوہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا الٹا سیدھا بولے چلی جا رہی ہو؟ جب تم سکون سے بچوں کی بات سننے پر راضی نہیں ہوگی تو گھر میں کسی سے تو کہے گا وہ۔ اب ایسا بدلحاظ و بے مروت بھی نہیں ہے ہمارا بیٹا، خدا نخواستہ ایسا کچھ نہیں کرے گا کہ جس سے ہماری تربیت پر حرف آئے۔ تم نے اپنے دل کی بات اس سے کہی تھی، جواباً اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی، اور وہ کہہ تو رہا ہے کہ آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ تم ہی فضول میں ضد لگائے بیٹھی ہو۔ میں تو کہتا ہوں چل کر ایک بار اس بچی کو دیکھ آتے ہیں، اس میں حرج ہی کیا ہے بھلا؟ اس طرح زیغم کی بات بھی رہ جائے گی، اس کے دل میں کوئی کسک تو نہیں رہے گی کہ والدین نے میری خوشی کا کوئی احساس نہیں کیا تھا۔ باقی تو جو اللہ کو منظور۔ اگر تمہیں وہ لڑکی نہیں پسند آئی تو پھر تم اپنی مرضی کر لینا۔ ابو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ایک بار جا کر تو دیکھیں۔ زیغم نے تو لڑکی کو دیکھا ہے نا،
اور شادی جیسا بندھن صرف لڑکا لڑکی کے درمیان ہی تو نہیں بنتا، یہ تو دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے جس میں بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، رہن سہن، طور طریقے، خاندانی نجابت اور بہت کچھ۔ اور یہ ساری باتیں تو آپ اور ابو ہی سمجھ سکتے ہیں، اور اگر وہ فیملی آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر کوئی بھی سولڈ ریزن بتا کر آپ زغم کو بھی سمجھا سکتے ہیں، مطلب کوئی بھی بہانہ بنا کر اسے ٹال بھی سکتے ہیں۔ یہ سمجھدارانہ مشورہ میری عزیز جان زوجہ کی جانب سے آیا تھا، جس پر امی نے اسے بس ایک نظر سے نوازا اور اپنی پلیٹ پر جھک گئیں، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب اس موضوع کو گزشتہ دنوں کی طرح لپیٹ دیا جائے۔ وہ مجھے کچھ کہنا سننا نہیں چاہتی، اور اتنے دنوں میں ہم سب ہی ان کے اشارے بخوبی سمجھنے لگے تھے، اسی لیے تو دھیان اپنی اپنی پلیٹوں پر کر لیا۔ لیکن جیسا کہ پتھر پر مسلسل پانی پڑنے سے شگاف پڑ ہی جاتا ہے، بالکل اسی طرح اس وقت بے وقت کے بن ملائے اجلاس کا اثر یہ ہوا تھا کہ امی کے مزاج پر چھائی سختی بھی نرمی میں تبدیل ہونے لگی تھی، اور آخرکار وہ مبارک گھڑی بھی آئی جب انہوں نے ہم سب کی ترسی سماعتوں کو یہ مسردہ جان فضا بھی سنایا، جس کے بعد چہار جانب خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ فیلنگ ہارٹ بروکن، جب آپ کو آفس میں بھی قطعاً دل نہ لگے، آپ سارے کام چھوڑ کر گھر بھاگے آئیں اور حواسوں پر ایسی بے چینی چھائی ہو جیسے کسی بھی طالب علم کو نتیجے کے دن محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی عالم بے سکونی میں جب سیل فون آن کیا جائے تو سامنے ہی ایسا اسٹیٹس دیکھ کر کیا حالت ہو سکتی ہے، ذرا اندازہ کریں درد کا۔ اور پھر اسٹیٹس بھی بھلا کس کا؟ جی ہاں، پیاری والدہ محترمہ کا، جو بہت لمبی اور بہت دنوں کی بحث و تمیز کے بعد آخرکار ایک انتہائی اہم مشن پر روانہ ہوئی ہوں۔ اتنا تردد تو کسی خلائی مشن کی تیاری کے لیے نہیں کیا جاتا ہوگا جتنا کہ ہم سب نے مل کر امی کے برین واشنگ پر اپنی قوتیں صرف کی تھیں۔ دن رات چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ایک ہی تکرار سن سن کر کان پکنے کے علاوہ ایک ہی بات دہرا دہرا کر منہ میں چھالے بھی پڑ گئے تھے، اور اب سچ میں میرا تو دل ہی ہول گیا۔ بکھلا کر بیگم کو پکارا، جس کے کمرے میں تیز میوزک کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر برس رہی تھی۔ رہنے دیں، نہیں سنے گا وہ، انجوائے کرنے دیں اسے۔ اس کا تو وہ حال ہوا ہے کہ جیسے درزی کپڑے سلائی کر کے دے گیا ہے، اور اب کل لازمی عید ہوگی۔ میں نے تو کہا تھا بھائی، ابھی وقت ہے، اس شور شرابے کا نہیں آیا، ابھی تو وقت ہے دعا کا۔ تمہیں تو چاہیے سر پر رومال باندھ کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھے رہو جب تک امی ابو کی واپسی نہیں ہو جاتی۔ زرنش چائے لیے آ رہی تھی۔ ہاں وہی نا، اور دیکھو یہ مجھ سے بات ہی مکمل نہ کی جا سکی، ہاتھ میں تھامے سیل فون کو بیچارگی سے دیکھا۔ ارے کیا، اس نے ثانیہ کی پک اپ کو بھی سینڈ کر دیا۔ اف، بڑا ہی دیوانہ لڑکا ہے، آج تو اس نے ریوڑیوں کی طرح بانٹی ہے اس کی تصویر، اور تو اور شاندانہ کو بھی بھیج دی، اس کی کال بھی آئی تھی، پورے 2 گھنٹے بات کی اس نے مجھ سے۔ اف، وہ تو میری جان کو آ رہی تھی، اسے تو کسی معاملے کا پتہ ہی نہیں تھا، ناراض ہو رہی تھی کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اتنا کچھ ہو گیا اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں، بہت خفا ہو رہی تھی کہ کیا میں سب کے لیے غیر ہو گئی ہوں، کیا میرا اس گھر پر کوئی حق نہیں رہا، کیا میں چائے میں چینی گھولتی زوجہ کی تیز رفتاری سے چلتی زبان نے میرے اندر کا خون کھولانا شروع کر دیا تھا۔ الجھ کر ٹوکا، کون ثانیہ؟ ایلو جی، کر لو گل، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون ثانیہ؟ یہاں تو وہی بات ہو گئی کہ ساری رات قصہ سننے والا صبح پوچھے کہ زلیخا مرد تھی کہ عورت۔ اتنے دنوں سے گھر میں جو رام کہانی سنائی جا رہی تھی، آپ اب تک اس کے عنوان سے ہی واقف نہیں ہوئے۔ اف، ایک تو آپ بھی نا، اور قبل اس کے کہ وہ مجھے مزید کسی ٹائٹل سے نوازتی، میں سر جھٹکتے ہوئے کہا، اچھا وہ ثانیہ، وہ ارے بھائی، تمہیں تو پتہ ہے میری گیم سے دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ثانیہ سے بھی اس لیے واقفیت ہے کہ میرا ایک کولیگ اس کا بہت بڑا فین ہے، اپنے سوشل اکاؤنٹ پر اس کی پکس شیئر کرنا تو جیسے اپنے لیے ایک کار ثواب قرار دے رکھا ہے اس نے۔ ابھی کل ہی اس نے ایک بے حد کیوٹ سے بچے کی پک شیئر کی تھی۔ اب میری جانے بلا، میں نے تو اس کے آفس آتے ہی اسے دبوچ لیا، خوب بھیج بھیج کر مبارکباد دی اور مٹھائی کا تقاضا کیا، جس پر وہ بری طرح جھیم گیا، اور باقی سب کا ہنس ہنس کا برا حال۔ وہ تو مجھے بعد میں علم ہوا کہ وہ بچہ اس کا نہیں بلکہ ثانیہ مرزا کا تھا۔ اف، حد ہو گئی، یعنی کہ اف، سمسام، توبہ ہے، آپ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ میں اب سے ثانیہ مرزا کا تذکرہ نہیں کر رہی،
میں تو ثانیہ ابراہیم کا ذکر کر رہی تھی، وہ ثانیہ ابراہیم جس نے ہمارے اچھے بھلے ہوش مند زیغم عبید کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ ویسے آپ نے اس کی تصویر دیکھی؟ زیغم یوں ہی تو اتنے دن سے اپنا آپ بھلائے نہیں پھر رہا۔ وہ لڑکی ہے ہی اس قابل، کتنی کیوٹ سی ہے نا، بالکل چینی گڑیا سی، بس ناک ہی ذرا پھنی سی ہے، رنگت تو کیسی چمپئی سی ہے، نقش کیسے نازک و دل مول لینے والے ہیں، اور اس کے بال کتنا زبردست کلر ہے۔ شندانہ کا تو خیال ہے وہ زمر کی طرح بال ڈائی کرتی ہوگی، جبکہ میرا نہیں خیال کہ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی۔ میں نے اکتا کر پھر سے سیل فون پکڑا تو ایک اور جھٹکا لگا۔ فیلنگ ہیپی، یہ ابو کا اظہار کیفیت تھا جس نے مجھے مضمومے میں ڈال دیا۔ میں اٹھ کر تیزی سے زیغم کے کمرے کی جانب بڑھا تھا، دھاڑ سے دروازہ کھولا۔ وہ جو بیڈ پر دراز میوزک انجوائے کر رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے پہلے تو اس منحوس کا شور کا گلا گھونٹا، پھر اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اپنا سیل فون اس کی آنکھوں کے آگے کر دیا۔ واٹ؟ یہ کیا مطلب ہوا؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، یہ کیا مطلب ہوا؟ تو تم یہاں ریلیکس ہوئے بیٹھے ہو جیسے کوئی تعویذ لے کر آئے تھے جس کے کارآمد ہونے کی بنگالی بابا نے 100% گارنٹی دی تھی کہ جاتے ہی تم یہ اپنے میوزک سسٹم سے باندھ دینا تو سب اچھا ہی اچھا ہو جائے گا۔ بھائی میرے، تمہیں امی کے موڈ کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، وہ پہلے ہی کس مشکل سے آمادہ ہوئی تھیں، اور اب خدا جانے وہاں ایسا کیا پیش آیا ہے کہ سب، مجھے تو حالات کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہو رہے، ضرور کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے، شاید میں نے زیادہ ہی بے رحمی سے تبصرہ کر ڈالا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پل میں اس کے مسکراتے چہرے پر اتری فکر مندی نے بتایا کہ اس کی طرف سے معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین ہے۔ صاف لگ رہا تھا وہ اپنے خوابوں کی ڈور تھامے کچھ زیادہ ہی دور جا چکا تھا۔ بے اختیار مجھے اپنا وقت یاد آ گیا جب امی کے خوف سے ہی میں نے کبھی اپنی خواہش کو لفظوں کو روپ نہیں دیا تھا۔ ان کے مزاج کا اندازہ تھا مجھے، بس یہی ڈر ہمیشہ زبان پر تالا لگا دیتا۔ وہ تو میں خاصا خوش قسمت ثابت ہوا جو ابو بن کے ہے ہی میرے دل کی جان کو زرنش کو میرے نام کرائے۔ تب بھی امی ان سے خاصی خفا ہوئی تھیں، لیکن زرنش کا من موہنا سا روپ ہی ایسا تھا کہ اس فیصلے کو مانتے ہی نہ بنی تھی، اور زیغم کی منشا جان کر تو وہ پہلے ہی اس قدر ناراض رہی تھیں کہ اس مشکل سے تو ہم سب نے انہیں منانے کا مرحلہ سر کیا تھا، اور اب ایک نئی افتداد اس کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ مجھے اس پر پیار کے ساتھ ترس بھی آیا، پاس بیٹھ کر شانے پر بازو پھیلا لیا۔ کم آن یار، گھبراتے کیوں ہو؟ اللہ بہتر کرنے والا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے تم تو بڑے ہی چھپے رستم نکلے، کبھی مجھ سے تذکرہ ہی نہیں کیا، کچھ بتایا ہی نہیں، کہاں ہوئی تھی پہلی ملاقات، کیا سین تھا؟ میرے دوستانہ لہجے میں کیا گیا استفسار اس کے خوبرو چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ کے ہمراہ ہلکی سی لالی بھی لے آیا تھا، جسے دیکھ کر میں ہنس پڑا، کاندھے پر ایک دھپ جمائی۔ کمال ہے یار، تم تو بالکل لڑکیوں کی طرح شرمانے لگے، کہیں پہلی بار محترمہ ثانیہ نے طبیعت تو صاف نہیں کی تھی؟ جی نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہوا تھا۔ آپ کا بھائی کسی تلسماتی ہیرو سے کم تو نہیں، شکر ہے اللہ کا جس نے اچھی شکل و صورت سے نواز رکھا ہے، اور ہر موڑ پر کوئی ایک آدھ لڑکی دیکھ کر ایک بار رکتی تو ضرور ہے، مگر میں نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں کروائی۔ لیکن جب ثانیہ کو دیکھا تو میرے اپنے سارے نخرے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے، اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے وہ دن۔ اس روز موسم نہایت خوشگوار تھا، ہلکی سی فوار پڑ رہی تھی، اور ثانیہ نے آفس کا دروازہ کھولا تھا۔ دھیمے لہجے میں بتا سناتا زیغم بھول گیا ابھی سے کیا پریشانی دامن گیر ہوئی تھی، یعنی میں اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب رہا تھا۔ اب جب تک امی ابو کی واپسی ہوتی مجھے اس کی کہانی سننا تھی۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، اکثر یہ ڈائیلاگ فلم میں سنا کرتے تھے، اور تب ہیرو کی بے بسی پر دل کھول کر ہنستے، لیکن جب اسی سے ملتا جلتا فقرہ یعنی رشتہ نہیں ہو سکتا اپنے گھر کے ایوانوں میں گونجتا سنائی دیا تو ایک پل کو تو چار جانب سناٹا چھا گیا۔ ہنسنا تو دور کی بات، ہم پر تو ایسا لرزہ طاری ہوا کہ بولنا ہی بھول گئے۔ اس ایک فکرے کے اثرات بدلے سب کے دلوں کو جکڑ لیا۔ زیغم کا تو حال ہی برا تھا، وہ بیچارہ صدماتی کیفیت سے گھرا، کچھ کہنے کی چاہ میں ہکلا کر رہ گیا، مگر کیوں امی؟ کیوں کا کیا سوال؟ جب میں نے کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا، میرا تو پہلے ہی دل راضی نہیں تھا، اور جس معاملے سے میری طبیعت میل نہ کھائے
इसमें ज़रूर कोई ना कोई नुक्स निकल आता है। अब यही देख लो, मुझे तो पहले ही खटक लग गई थी। ये तुम सबका इसरार था जो मैं वहाँ तक चली गई, और एक तरह से अच्छा ही हुआ कि चली गई। सारी बात खुलकर मेरे सामने आ गई। क्या नाम बताया था तुमने इस लड़की का? चलो जो भी बताया था, सच बात है मैंने इसे आँख भर कर देखा ही नहीं, क्योंकि इसकी माँ को देखने के बाद इसकी ज़रूरत ही नहीं रही थी। हाय वो सारे ज़माने की फिसादन औरत, इसे मैं अपनी समधन बना लूँ। ना बाबा ना। अम्मी उल्टा हाथ मारते सोफे पर जा बैठी। क्या मतलब? क्या इन खातून ने आपसे कुछ कहा? मेरे भी हवास बहाल हुए तो बेताबी से सवाल किया। अरे कुछ ये पूछो क्या क्या नहीं कहती रही वो। इतना सुनाया सताया करती थी वो हमें। गज भर की तो लंबी ज़ुबान हुआ करती थी। इस पर मजाल है जो कभी निचला बैठती हो। शरारत और बदतमीज़ी खुद क्या करती, और इल्ज़ाम दूसरों के सर थोपना नहायत बुरी आदत थी इसकी, और मेरे पीछे तो ख़ास तौर पर पड़ी रहा करती थी। कई बार मुझे इसका क्या भुगतना पड़ा था। अपनी इन्हीं छिछोरी हरकतों की वजह से जहर लगा करती थी वो। अभी भी एक एक बात मेरे दिल पर नक्श है। इतने बरसों बाद एक नज़र इसे देखते ही मुझे सब याद आने लगा, और वो तो शुरू से पक्की ड्रामेबाज है। ऐसे मठार मठार कर बातें करने लगी जैसे शुरू से हमारा बड़ा बहनापा रहा हो, मक्कार ना हो तो। अम्मी जले कटे लहजे में बोलती चली गईं, और हम शदीद हैरानी में घिरे एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे कि क्या कह रही हैं अम्मी। वो आपको सताया करती थी, आपके पीछे पड़ी रहा करती थी, इतने बरसों बाद देखकर। यानी आप इन्हें पहले से जानती हैं? शायद मैं इनके पास आप जा बैठी। हाँ ना। अरे ये वही मेरी क्लासमेट है फरहीन, जिसकी बदतमीज़ियों के किस्से सुनाती रही हूँ तुम्हें, याद है क्या? सच में ये वही फरहीन है? हाय क्या हसीन इत्तेफाक है। उफ, कितने मज़े की शरारतें किया करती थी वो। और वो जो उन्होंने टीचर की कुर्सी पर एल्फी डाल दी थी, और फिर डांट सारी क्लास को पड़ी थी। ओह हाँ हाँ हाँ। शाज़मा तो यूँ हंसने लगी गोया ये वाक़या इसकी आंखों के सामने पेश आया हो। अम्मी के तेवर ख़तरनाक होते जा रहे थे, जिसे वो अपना हिमायती बनाने को थीं, वही ऐन मौके पर दगा दे गई। उन्होंने एक चपत रसद की। मुंह बंद करो अपना, ये कोई हंसने की बात है? मेरा तो तब से खून खोले जा रहा है, और तुम हो के दांत निकाल रही हो। जाओ पानी लेकर आओ। शाज़मा मुंह बसूरती उठ कर चली गई। वैसे इतनी पुरानी बातों को दिल में दबाए रखना कुछ अच्छा अमल नहीं। हमें तो आपने हमेशा से ज़र्फ बड़ा रखने की तलकीन की है, और अब आप खुद अब तुम सबक पढ़ाओगे मुझे। तुम मुझे बताओगे अच्छा बुरा, तुम तरबियत करोगे मेरी। अम्मी ने ज़ैगम की पूरी बात भी ना सुनी, इस पर उलट पड़ी। अंदर आते अब्बू ने बेख्तियार टोका था। क्या हुआ है? क्यों आते ही बच्चे के पीछे पड़ गई हो? अजीब हो तुम भी, कभी तो हंस दिया करो। हर वक्त मिजाज सवा नेज़े पर रहता है। अल्लाह की पनाह है भई। वहाँ भी ऐसी शक्ल बनाकर बैठी रहीं कि मुझे खुद पर ही तरस आ रहा था। और इब्राहिम की किस्मत पर रश्क। क्या कमाल की खुश अखलाक बीवी मिली है इसे। दुनिया में ही जन्नत के मज़े ले रहा है वो तो। हाँ हाँ, आप तो जहन्नुम में रहते हैं। किस्मत ख़राब है आपकी। मेरी शक्ल भी बुरी लगने लगी है। आप मर्दों की तो खसलत ही यही होती है, अपनी बीवी में ऐब दिखाई देते हैं, और किसी दूसरे की बीवी में जड़े लाल। लाहौल वाला कुव्वत। तुम भी बात किस रुख पर ले गई हो? मैं तो ये कह रहा हूँ, तुमने तो रवादारी का दामन बिल्कुल ही हाथ से छोड़ रखा है। अब वहाँ जाकर ऐसा बुरा मुंह बनाए रखने की क्या ज़रूरत थी? क्या सोचते होंगे वो लोग? हम इनकी बेटी को देखने गए थे, या अपने ख्वाह के नखरे दिखाने? ये तो इनकी आला ज़र्फ़ी है कि दोनों मियाँ बीवी तुम्हारे ऐसे रवैये के बावजूद हमारे आगे बिछ बिछ जाते रहे। कोई और होता तो। हाँ, अगर कोई और होता तो मुझे क्या पड़ी थी मूड ख़राब करने की। मेरा दिमाग तो इस औरत को देखते ही ऐसा उलट गया था। मैंने आपको बताया भी है कि और मैंने भी तुम्हें बताया है कि इब्राहिम का और मेरा बचपन एक साथ गुजरा है। ये बराबर वाला मकान इन्हीं का था, जहाँ इनका पूरा ख़ानदान आबाद था। इब्राहिम के दादा, इनके भाई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि दादा की वफ़ात के बाद जायदाद के हिस्से बखरे हो गए। यूँ इनको ये मकान फ़रोख्त करना पड़ा, और किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गए। अब इतने बड़े शहर में रिश्तेदार एक दूसरे से सालों नहीं मिल पाते, तो वो भी कभी पुराने महल्ले का रुख ना कर सके, और ना ही कभी हमारे बड़े इनके पास जा पाए। यूँ वो पुराना ताल्लुक़ दूरियों की नज़र हो गया। लेकिन आज अचानक से एक दूसरे को आमने सामने देखकर हमें वो सब गुजरे दिन याद आ गए। आह,
क्या खूबसूरत दिन हुआ करते थे वो भी। अब्बू अपनी खुशगवार यादों में खोया ही चाहते थे कि अम्मी एक झटके से उठी। आप याद करें वो दिन, मैं थक गई हूँ, कुछ देर रेस्ट करूँगी। बिल्कुल, जाओ जाओ, ज़रूर करो। थकना तो था ही तुमने। इतनी देर मुंह बनाए रखना कोई आसान काम है भला? क्यों बच्चों? अब्बू की बजला संजी अरूज पर थी। अम्मी करती अंदर को चल दी। वो हंसकर गर्दन गिराए बैठे जैगम की जानिब मुतवज्जा हुए। लो भई, अब तुम्हें क्या हुआ है? तुमने ऐसी बुरी सूरत क्यों बना रखी है? तुम पर भी अपनी माँ का असर आ गया है। अम्मी ने बात ही ऐसी की है। उन्होंने आते ही साफ कहा है रिश्ता नहीं हो सकता। वो बेचारा तो सुम बुकमुम हुआ बैठा था, मैंने ही इन्हें बताया। उफ, एक तो तुम लोगों की माँ भी ना इंतहाई बेवकूफ़ औरत है। घर आते ही सबको परेशान कर दिया, जबकि मैं रास्ता भर समझाता भी आया हूँ। भला ये कोई तरीका है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने लगो? जिस ज़माने के वो किस्से सुना रही हैं, वो उम्र तो होती ही हंसने खेलने की है। इस वक्त में अगर कोई शरारतें नहीं करता तो फिर बस करेगा कब करेगा? ज़िंदगी का वही हसीन दौर तो होता है जो बाकी के तमाम उम्र के लिए मुस्कुराने और खुश होने का ज़रिया बना रहता है। अब तुम्हारी माँ अगर पैदाइशी उम्र रसीदा खातून है तो इसमें किसी का क्या दोष? और इस पर सितम ये कि जिसकी याददाश्त बजाय कम होने के ऐसी गज़बनाक हो गई है कि अल्लाह मान। और अगर मैं ये कहूँ कि वो सेठिया गई है तो सच में बच्चों ये बिल्कुल भी गलत ना होगा। इसकी बातों को लेकर परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। मुझे तो सानिया बेटी बहुत पसंद आई है। माशाल्लाह इंतहाई सुलझी हुई और मिलनसार बच्ची है। मैंने इब्राहिम से कह दिया है कि वो जब चाहे आकर जैगम से मिल ले। जानते हो जवाबन इसने क्या कहा? अब्बू की बात ही ऐसी थी कि हम सब ने बेख्तियार सर उठाकर इनकी जानिब देखा। वो तो मेरा मुद्दा जानकर इतना खुश हुआ, कहने लगा मैंने तुम्हें देख लिया तो समझो तुम्हारे बेटे को देख लिया। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी कि हम बचपन के यार फिर से मिल बैठें। और वो अम्मी जैगम की हकलाहट हनूज बरकरार थी। अरे यार, मैंने कहा ना, माँ की बातों को लेकर परेशान मत हो। वो तो रिश्ता लेकर जाने पर भी राज़ी नहीं थी, मगर आखिरकार गई ना, तो बस अब भी कुछ वक्त लग जाएगा, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो सब मामला दुरुस्त हो जाएंगे। टेक इट इजी माय डियर सन एंड बी हैप्पी। और जर्निश बेटा, इसी खुशी में अच्छी सी चाय के साथ सबके लिए मीठा भी ले कर आओ। ज़रा मेरे बेटे की शक्ल पर उतरी उदासी तो दूर हो। जी अब्बू, मैं अभी लाई। जर्निश फ़ौरन उठी थी। जैगम के चेहरे की रंगत बहाल होने लगी। कुछ ही देर में माहौल पर छाई कुल्फत दूर हो गई थी।